راستے میں فرزدق شاعر ملا، فرزدق اسلامی شاعر. اس سے پوچھا کوفہ کا کیا حال ہے؟ جی بات کہی اس نے، کہا کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہے، تلواریں یزید کے ساتھ. ایسا ہی ہوتا ہے، ظالم حکمران جب ہو جاتا ہے نا تو محلے والے، آس پاس کے رہنے والے، دل تو نیک لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں مگر ظاہر جو ہے نا حکومت کے ساتھ ہو جاتے ہیں. ارے ہو جاتے نہیں ہو جاتے بھائی. فرزدق نے کہا کہ دل تو حضرت حسین کے ساتھ ہے، تلواریں یزید کے ساتھ. حضرت حسین رضوانہ مجبور تھے، یہ قافلے والوں کے مشورے پہ سے چلتے رہے. عراق کے پاس نینوا مقام پر آئے. آنے کے بعد حر بن یزید ادھر سے جو ہے نا عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے بعض روایتوں کے 1500، بعض روایتوں کے 2000 کا لشکر لے کے آ گئے. حضرت حسین کے خون کے پیاسے تھے وہ لوگ، تلاش میں تھے کہ ہمارے یزید کے ہاتھ میں بیعت کیوں نہیں کر رہے. اس کی مثالیں بھی دے سکتا ہوں میں، سمپل سے مثالیں، مگر اشارے بھی دوں گا تو جو نا مسائل ہو. حر بن یزید بڑا قافلہ لے کے آیا حضرت حسین کی، کہا کہ مجھے بھیجا گیا ہے کہ آپ کو یا تو مردہ لاؤں یا تو زندہ گرفتار کر کے لاؤں. بات کیا ہے؟ آپ یزید کی خلافت پہ آپ بیعت کر لیں. حسین نے کہا کہ نہیں، وہ تو مدینے میں نہیں کرا، مکے میں نہیں کرا، یہاں آ کے کیوں کروں گا میں؟ یہاں تو میرے چاہنے والے، ماننے والے، میں تو یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا. اس نے کہا کہ نہیں، مجھے مجبور کیا گیا ہے، فوج دے کر بھیجا گیا ہے، آپ کو یا تو قتل کر دوں یا تو زندہ گرفتار کر کے لاؤں. حضرت حسین نے بڑے باتیں بیان کی، ان کے سامنے فضائل سمجھائے کہ میں کون ہوں. میرا جی چاہتا تھا کہ حضرت حسین کے فضائل سناؤں. حضرت حسین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چاہا کرتے تھے سناؤں. وقت ختم ہو رہا ہے، میں یہی واقعہ سنا کے بات ختم کروں، کل اللہ نے موقع دیا تو سناؤں گا. حضرت حسین نے بہت سی اپنے فضائل اس کے سامنے رکھے، مگر حر بن یزید ایک سننے کے لیے تیار. راستہ اور آپ کی جگہ تنگ کرنے لگا. پھر حضرت حسین نے کہا کہ چلتے نینوا مقام کی طرف. کربلا کے مقام پر پہنچے تو کربلا میں پہنچنے کے بعد اس نے کہا کہ آگے نہیں جا سکتے. حضرت حسین نے کہا ہم لوگ کہاں ہیں؟ کہا کہ کربلا میں. حضرت حسین نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا کرب و بلا. اچھا ہم لوگ کرب و بلا میں ہیں. کرب مانے بھی تکلیف، بلا مانے مصیبت. کرب عربی میں کہتے ہیں تکلیف کو، بلا مصیبت کو. اچھا ہم لوگ کرب و بلا میں ہیں. حضرت حسین سمجھ گئے یہ تو تکلیف کی جگہ پہنچے ہوئے. بہرحال حضرت حسین نے کہا 3 شرطیں ہیں، غور سے سنو. حضرت حسین حکومت کے لیے نہیں گئے تھے، حضرت حسین لڑنے مرنے کے لیے نہیں گئے تھے. حضرت حسین حق کو پھیلانے کے لیے گئے تھے، حق کو بچانے کے لیے گئے تھے، حق کا آواز بلند کرنے کے لیے گئے تھے، ہمت اور جرات کے لیے گئے تھے حسین. حضرت حسین نے کہا 3 شرطیں ہیں. یا تو میں جہاں سے آیا ہوں وہاں جانے دو، مکے سے آیا ہوں مکے چلے جاؤں، یا تو پھر مجھے یزید سے براہ راست ملنے دو، میں وہ دونوں مل کے ڈسکس کریں گے، کوئی جو ہے نا ایک فیصلہ کر لیں گے. صحیح ہے بھائی، غلط رہا ہے. یا تو جہاں سے آیا ہوں وہاں جانے دو، یا تو جس سے میرا معاملہ ہے اس سے میرے کو ملا دو، یا نہیں تو تیسرے جو نا اگر وہ بھی نہیں تو اسلامی سرحد پہ جانو، پہ بارڈروں پہ میں ایک اسلامی مجاہد بن کر اور اسلامی جو ہے نا فوج کے اندر شامل ہو کے ملک کی حفاظت کروں گا. تینوں کیسی رائے تھی حضرت حسین کی؟ ظالموں نے ایک نہیں مانی. کہا کہ کوئی شرط ہمیں منظور نہیں ہے، آپ کو گرفتار کر کے لے جانا. حر بن یزید بہت سختی کرنے لگا. اتنے میں وہاں کوفہ میں معلوم ہوا کہ کربلا میں حر بن یزید تھوڑی سی نرمی برت رہا ہے. تو عبید اللہ بن زیاد شور بن جوشن کو لے کر اور 2000 کی فوج لے کر خود کربلا کو پہنچ گیا. ہو سکتا ہے وہ نرمی برت رہا ہو، وہ جو ہے نا پھر ہم جا کے سختی کریں. ان کے پیاسے تھے میرے بھائیوں. طاقت کا چھوڑ، طاقت کا جو ہے نا وہ دماغ کو پاگل کر دیتا. اسی لیے بہت سے لوگوں کی شہادتیں ہوتی ہیں، مرڈر کیس ہوتے ہیں اور جو ہے نا بموں سے اڑائے جاتے ہیں، دیوانے بن کے جو ہے نا حکومت کے پیچھے جاتے ہیں. مگر ہوتا کیا ہے، کتنے حکومت اس کے بعد رہتی ہے. بہرحال حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے پہلے سے حر بن یزید فوج لے کر آیا، بعد میں شمر بن جوشن جو ہے نا فوج لے کر آیا، عبید اللہ بن زیاد بھی اس کے اندر آ گیا. حضرت حسین کا دائرہ تنگ کیا جانے لگا. 2 محرم سے لے کر 7 محرم تک حضرت حسین کو کربلا کے میدان میں گھیر کے رکھا گیا، باہر نکلنے نہیں دیا. حضرت حسین ہے اور آپ کے ساتھ آپ کے خاندان اور قبیلے کے 72 افراد، کچھ مرد بھی ہے، کچھ عورتیں بھی ہیں، کچھ بوڑھے بھی ہیں، کچھ بچے بھی ہیں. تنگ کیا گیا. 7 محرم کے بعد پانی پہ پابندی لگا دی. ادھر نہر فرات ہے، ادھر نیل ہے، مگر پانی پینے پر پابندی ہے، کھانے پینے پر پابندی ہے. 3 دن ہو گیا، پانی وانی کوئی پہنچنے نہیں دیا گیا. صاحب کا ادھر یا تو یزید کے واسطے بیعت کر لو یا تو پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. 2 ہی آپشن ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے.
حسین نے پھر خطبہ دیا، پھر بات سمجھائی، ارے میں نے تمہیں تمہارا کیا بگاڑا ہے، تمہارا کیا کھایا ہے، تمہارا کیا لیا، میرے نانا جان نے تمہارے لیے کیا قربانیاں نہیں دی، میرے باپ نے تمہارے لیے کیا قربانیاں نہیں دی، میرے بھائی نے تمہارے لیے کیا قربانی نہیں دی، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، میرے خون کے پیاسے کیوں ہو، میں جہاں سے آیا وہاں جانے کے لیے تیار ہوں، یا اس سے ملنے کے لیے تیار ہوں، یا اسلامی چھاؤنی میں جانے کے لیے تیار ہوں، میں تم میرے خون کے پیسے کیوں ہو کہ میرا جسم کا بعض حصے وہ ہے جہاں میرے نانا جان مجھے چوما کرتے تھے، گود میں اٹھایا کرتے تھے، کاندھے پہ بٹھایا کرتے تھے، انہوں نے خوب تقریر کی، بعض لوگ جو نرم دل تھے ادھر آ گئے، حر بن یزید جو کمانڈری کرتے ہوئے پہلے فوج کو لے آیا تھا وہ حضرت حسین کے قافلے میں آ گیا، اب میں حسین سے نہیں ٹکرا سکتا، واقعی حسین یہی امام ہے، عبید اللہ بن زیاد، شمر بن جوشن وغیرہ بہرے ہو چکے تھے، ان لوگوں نے حضرت حسین رہنما پر 7 تاریخ سے پنجہ کسنا شروع کیا، پابندی لگائی گئی، 10 محرم الحرام کو فجر کی نماز، ادھر کے قافلے ادھر کی فوج نے تقریباً بعض روایتوں میں کہ پہلے 1500 آئی تھی، بعد میں 2000 آئی تھی، 3500 کے بعد انہوں نے 4000 آدمی، 72 آدمیوں کے سے 4000 کی فوج، لاؤ لشکر ہتھیاروں اور تیروں تلواروں کے ساتھ، خنجروں کے ساتھ، اور یہ 72 کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، آئے تھے یزید کی امامت میں نماز پڑھی انہوں نے، اور ادھر 72 افراد، اور حر بن یزید وغیرہ جو حضرت یزید، حر بن یزید سے مراد وہ یزید کا بیٹا نہیں پلید کا، جو دوسرے یزید ہے ان کا بیٹا حر، اللہ نے ایمان کے اندر چنگاری عطا فرمائی تھی، بات سنی، فوراً فوج کے کمانڈری سے ادھر حسین کے پاس آگے، شہید ہوں گا مگر میں حسین کا ساتھ دے کر شہید ہوں گا، حسین کی جان لے کر نہیں، حسین کا ساتھ دے کر شہید ہوں گا۔ حضرت حسین کی امامت میں فجر کی نماز پڑھی، مقابلہ شروع ہوا، ظالموں نے تیر و تلوار برسانا شروع کیے، 10 محرم الحرام ہے، میدان کربلا ہے، ادھر 72 افراد ہے، ادھر جو نا ہزاروں کا لشکر ہے، تیر و تلوار اور سب کچھ دیا ہوا ہے، ادھر خاندان نبوت کے پھول ہیں، خاندان نبوت کے گلدستے ہیں، ادھر ظالم اور کیا بولتے اس کو بھیڑیوں کی طرح آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، مقابلے کے لیے آ گئے، حسین رضوانہ نے سب منت سماجت کر لی، سب باتیں کر لی، ماننے کے لیے تیار، میدان میں آتے چلے گئے، کس کس کا نام لو، حضرت حسین اعظم کی طرف سے حضرت قاسم بن حسن آئے، حضرت اپنے بڑے بھائی کے بیٹے حسن کے قاسم آئے، کہا کہ چچا جان مجھے اجازت دے دے کہ ظالموں کو جو نا چھکے چھڑاؤں اور آخر میں شہادت کا جام نوش کر لوں، یہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، حضرت حسین نے اجازت دے دی، حضرت قاسم میدان میں اترے، عجیب حضرت قاسم کے بارے میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی مشابہت تھی، حکم کو دیکھ کر لوگ کانپتے تھے، فوج کی فوج پیچھے ہٹ جاتی تھی، مگر ظالموں میں ظالم لوگ بھی تھے، آگے بڑے، مقابلہ ہوا، حضرت قاسم کئی لوگوں کو جہنم رسید کرنے کے بعد شہید ہو، حضرت حسین کے بیٹوں کے نام ابو بکر بن حسین، عثمان بن حسین، علی بن حسین تھے، عمر بن حسین تھے، آج حضرت حسین کے دم بھرنے والے، حسین کا ماتم کرنے والے، حسین سے محبت کرنے والے، تمہیں الرجی ابو بکر سے، تمہیں الرجی عمر سے، تمہیں الرجی عثمان سے، ارے حسین کے بیٹوں کا نام دیکھ لو، ابو بکر بن حسین، عمر بن حسین، عثمان بن حسین، کتنی محبت تھی حسین کو، خلفائے راشدین تھے، نبی کے دوستوں سے، بابا جان کے دوستوں سے، سب ایک ایک کر کے میدان میں آتے رہے، بعد میں حضرت حسین کے بیٹوں کے بھی نام الگ الگ تھے، علی اکبر ایک کا نام تھا، علی اصغر ایک کا نام تھا، اور دیگر نام والے عباس ایک کا نام تھا، صحابہ کرام اور صحابہ کرام کی اولاد تھی، آتے کے مقابلہ ہوتا رہا، ظالم ایک نہیں دیکھے، سب نوجوان کڑیل نوجوانوں کو شہید کرتے رہے، علی اکبر جو حضرت حسین کے بڑے بیٹے تھے، انہوں نے کہا کہ بابا جان اب اچھا نہیں معلوم ہوتا زندگی، میرے بہت سے چچیرے تاہرے بھائی شہید ہو گئے، اب میں بھی جاؤں گا ظالموں سے مقابلہ کروں گا، اور اللہ کے نانا جان کے جو نا حوض کوثر پر پہنچ دیتا ہوں نا۔ حسین بہت دیر تک روکتے رہے، اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے پھولوں کو بچھڑنا کون برداشت کرتا ہے؟ حسین پہ کیا گزری ہوگی کہ اندر خواتین ہیں، گودوں میں معصوم بچے اور کڑیل نوجوان جا کے میدان میں ظالموں کے حوالے ہو رہے ہیں، اور ظالم ایک ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیا بگاڑا تھا اس خاندان نے، کیا لوٹا تھا ان کا اس خاندان، کیا چھینا تھا ان کا اس خاندان، آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، حکومت کے جو نا نشے میں چور ہو گئے تھے، قاسم شہید ہو گئے، حضرت عباس شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے، ایسے زین العابدین اس وقت بیمار تھے، آ کر کہا کہ ابا جان یہ سب شہید ہو گئے، نانا جان کے حوض کوثر پہ پہنچ گئے، مجھے اجازت دے میں بھی شہید ہوتا ہوں۔ حضرت حسین نے گلے لگا کر کہا کہ بیٹا تم بیمار ہو، تم عورتوں کے ساتھ رہو، اور اگر تم ختم ہو گئے تو میری نسل یہی ختم ہو جائے گی، اللہ میری نسل کو تمہارے ذریعے آگے بڑھائے گا، تم عورتوں کے ساتھ رہو، بیمار ہو۔ حضرت زین العابدین انہی سے جو نا نسل چلی،
زین العابدین عورتوں کے ساتھ ہے، آپ کی بہن زینب بھی ساتھ تھی، آپ کی بیٹی سکینہ بھی ساتھ تھی، آپ کی بیوی ام کلثوم بھی ساتھ تھی حضرت حسین کی، حضرت زین العابدین رہے۔ علی اصغر چھوٹے سے تھے، حضرت حسین کے چھوٹے سے بیٹے، روایتوں میں کہ 1.5 سال کے تھے یا سال کے تھے، گود کا بچہ تھا، دودھ نہیں آنے کی وجہ سے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے پپڑیاں بن گئی تھی ہونٹوں پہ، بلکنے لگے تھے، رونے لگے تھے۔ حضرت حسین جب سب شہید ہو گئے تو علی اصغر کو گود میں لائے اور لا کر کہا کہ ظالموں، تمہارا مقابلہ ہمارے ساتھ ہے، تم تو ہمارے خون کے پیاسے ہو، تم تو ہم سے لڑنا چاہتے ہو، اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اس کو تھوڑا سا پانی دے دو، اس کو تھوڑا سا پانی پلا دو۔ کسی ظالم نے تیر چلایا اور حضرت علی اصغر کے گلے میں آ کر تیر پھنس گئی، خون کے فوارے نکلے۔ حضرت حسین نے علی اصغر کو لے جا کر خیمے میں لٹایا اور لٹا کر خون کو جو ہے چلو میں لیا اور آسمان کی طرف اچھال کر کہا کہ اللہ، یہ اللہ کے نبی کی قوم، میری نانی جان نانا جان کی قوم آج میرے خون کے پیاسے ہو گئے، میرے بچے کا خون تک بہا ہے، اب میں مقابلے کے لیے اترتا ہوں۔ خاندان کے پورے افراد ختم ہو۔ حضرت حسین میدان میں اترے، پورے زخم دیکھ چکے تھے حسین، پورے جو ہے تکلیفیں برداشت کر چکے تھے، پھر بھی عورتوں سے کہا کہ تم لوگ خیمے سے باہر نہ آنا، ابھی کچھ دیر ہوگی، ہم خون میں لطف ہو کے مٹی میں جو نا رگڑے جائیں گے، تم پردے کو نہ چھوڑنا، حیا کو نہ چھوڑنا۔ میرے بھائیوں، میں نے اعلان کیا تھا واقعہ کربلا اور شہادت حسین سے ملنے والا سبق کیا سبق ہے؟ حسین نے نماز نہیں چھوڑی، حسین نے بہادری نہیں چھوڑی، حسین نے حق نہیں چھوڑا، حسین نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور گھر کی عورتوں نے یہ سب کچھ ہونے کے باوجود حیا اور پردہ نہیں چھوڑا، حیا اور پردہ نہیں چھوڑا۔ یہ واقعہ کربلا کا سبق۔ حسین میدان میں اترے، مقابلہ ہو رہا ہے۔ حضرت حسین رضی کے جسم پر تقریباً 32 کے قریب یا 35 کے قریب تیر اور تلواروں کے نشانات تھے اور جو ہے کنجروں کے نشانات تھے۔ ظہر کا وقت ہوا، 10 محرم ہے، ظہر کا وقت ہوا۔ حضرت حسین رضی نے ظالموں سے کہا کہ ظالموں، اللہ کا فرض ادا کرنے کا وقت آیا ہے، مقابلہ چل رہا ہے اور وہ اپنی دھن میں لگے ہوئے، سب شہید ہو چکے، زمین پہ پڑے ہوئے۔ حضرت حسین نے کہا کچھ دیر کے لیے جنگ کو روکتے ہیں، نماز پڑھنے دو، پھر اس کے بعد مقابلہ ہوگا۔ نماز پڑھنے والے مقابلے کے لیے آتے ہیں؟ خاندان نبوت کے خون کے پیاسے ہوتے ہیں؟ کہاں پڑھ لو۔ حضرت حسین نے نماز شروع کی، ان میں سے بھی کچھ لوگ پڑھے ہوں گے نہیں پڑھے ہوں گے اللہ کو معلوم ہے۔ جیسے حضرت حسین نے نماز شروع کی، شمر بن جوشن بدبخت نے، لعنتی نے حضرت حسین پر تیر برسانا شروع کیا، تلواریں چلانا شروع کیا، حضرت حسین کا سر مبارک جسم سے الگ کر دیا نماز میں۔ شمر بن جوشن، اردو کے شاعر نے کہا ہے، ارے شمر سمجھو قیامت کا منظر، چلانا نہ سیکھے گلے بھی تو کندر، اس دہرے فراقی میں پہرے تیرے، میں کوثر کا مالک بنایا گیا۔ نماز کے اندر حضرت حسین کو شہید کیا گیا، جس میں اتر سے جانا سر مبارک کو الگ کیا گیا۔ حضرت حسین رضی شہید ہو گئے مگر نماز نہیں چھوڑا۔ واقعی کربلا سے ملنے والا ایک سبق کیا ہے بھائی؟ نماز۔ نماز کسی حال میں بھی پورے خاندان کو خون اور جو ہے نا مٹی میں لطف دیکھا حضرت حسین نے۔ عورتوں نے گھر کا پردہ نہیں چھوڑا، حیا نہیں چھوڑی، حضرت حسین نے نماز نہیں چھوڑی، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، گردن تن سے جدا کر دی گئی مگر نماز نہیں چھوڑا۔ اللہ علامہ اقبال کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے حسین پر ایسا شعر کہا ہے، میرا جی یہ کہتا ہے کبھی کبھی۔ علامہ اقبال کے اور اعمال اپنے جگہ، یہ ایک شعر ایسا ہے جس پر اللہ ان کی بخشش کرے گا۔ کیا کہا اقبال نے؟ کہوں کیا عادت تھی حسین کی، کہوں کیا عادت تھی حسین کی، ہوتے نمازی میں شہید بھی، وہ نماز بھی کیا نماز تھی، نہ ادا ہوئی نہ قضا۔ وہ نماز بھی کیا نماز تھی، نہ ادا ہوئی نہ قضا ہوئی۔ ادا اس واسطے نہیں ہوئی کہ نماز کے درمیان شہید ہو گئے، قضا اس واسطے نہیں ہوئی، شروع کر چکے تھے۔ میرے بھائیوں، آ جاؤ نمازوں کی طرف، آ جاؤ سیرت حسین کی طرف، آ جاؤ صداقت کی طرف، آ جاؤ بے باکی کی طرف۔ جب تک جئیں گے عزت سے جئیں گے۔ ایک سول کوڈ کی بات چل رہی ہے، پابندی کی بات چل رہی ہے، طلاق ثلاثہ کی بات چل رہی ہے، شریعت پہ ہاتھ ڈالنے کی بات چل رہی ہے۔ کچھ بھی ہوگا جب تک ہم جو ہے نا زندہ رہیں گے، شریعت و سنت پہ زندہ رہیں گے۔ ہم حسینی مزاج رکھنے والے، ہم عمر کا مزاج رکھنے والے، ہم خالد بن ولید کا مزاج رکھنے والے، کوئی گھبرانے والے نہیں، شریعت کے معاملے میں کمپرومائز کرنے والے نہیں، مگر اس کے لیے نمازوں کا اہتمام، بہادری کا اہتمام،
پردہ اور حیا کا اہتمام، یہ حضرت حسین رضی اللہ کی شہادت سے ملنے والا سبق ہے، واقعہ کربلا سے ملنے والا سبق ہے۔ کربلا میں حضرت حسین کو شہید کرنے والوں کے نام و نشان مٹ گئے، کوئی ان کو یاد نہیں کرتا، کوئی ان کے لیے دعا نہیں کرتا۔ حضرت حسین آج بھی زندہ۔ علامہ اقبال نے کہا تھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ کربلا کا واقعہ جب لوگ سنتے ہیں، حضرت حسین کی جرأت اور ہمت سنتے، ایمان میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت حسین نے اپنے نانا جان کی دین کی حفاظت کے لیے خاندان کو اجڑتا دیکھا، معصوم بچوں کو رونا کرتا دیکھا، نوجوان بچوں کو، کڑیل نوجوانوں کو میدان میں گرتا دیکھا، خود بھی شہادت کے نوش جام کو نوش فرما لیا، مگر میرے بھائیوں باطل سے کمپرومائز نہیں کیا، یزید کے ہاتھ پہ خلافت نہیں کی، عبید اللہ بن زیاد کی خلافت کو نہیں مانا، اس کے ظلم کے سامنے ہاتھ نہیں ڈالے۔ پھر یہ لوگ سکون سے نہیں رہے۔ عبید اللہ بن زیاد نے حضرت حسین رضی کا سر مبارک اس کے دربار میں آیا، گورنر ہاؤس میں، اس نے چھڑی سے حضرت حسین کے ہونٹوں پر لکڑی ماری، اس طرح کرنا چاہا تکبر و غرور کے اندر۔ اللہ اکبر۔ زید ابن ارقم پورے صحابی تھے، پورے اللہ کے جو نہ چہیتے صحابی تھے، جن کا گھر مکے میں نے بتلایا تھا، دار ارقم ہے صفا پہاڑی کے پاس، جو وہاں مدرسہ قائم ہوا تھا رسول اللہ کا، انہی کے بیٹے زید ابن ارقم ہیں، بوڑھے ہو گئے تھے۔ جیسے یزید نے کہا کہ چھڑی سے اس طرح کرنا چاہا، زید ابن ارقم جوش میں آ گئے، کہنے لگے ظالم ہٹا چھڑی کو، وہ ہونٹ ہے میں نے رسول اللہ کو چومتے دیکھا ہے، وہ جسم ہے کہ میں نے رسول اللہ کو کانوں پہ لیتے دیکھا ہے، وہ جسم ہے کہ رسول اللہ کو نماز میں سواری بناتے دیکھا ہے، وہ جسم ہے کہ رسول اللہ کو منبر رسول پر کھڑے ہوتے ہوئے گود میں بٹھاتے دیکھا ہے۔ چھڑی ہٹا اور اٹھ کے چلے گئے باہر۔ ظالم کے دربار میں آواز لگا دیتے ظالم ہٹا چھڑی۔ اس نے توحید کی۔ اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد کا سر بھی وہی آیا، مختار بن عبید ثقفی کے ساتھ۔ وہ گورنر رس ایسا منوس تھا کہ وہاں حضرت حسین کا ایک شرط آیا، عبید اللہ زیاد کا سر بھی آیا، مختار بن عبید ثقفی کا بھی سر اپنے بعد والے گورنر کے سامنے آیا۔ تقریباً 3، 4 یا 7 گورنروں کا ایک کے بعد دیگر وہاں سر آتا رہا۔ اس کے بعد گورنر ہاؤس کو بدل دیے لوگ کہ بڑا منحوس معلوم ہوتا ہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ کی ایک توہین کیا ہوئی، اللہ نے سب بات کے گورنروں کے سر یہاں لا دیے۔ حضرت حسین رضی اللہ نے جان شہادت کو نوش کیا، حق کے سر کو بلند کیا۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھ اور آپ کو، ساری امت کو صحیح سوچ، صحیح سمجھ نصیب فرمائے، نمازوں کے اہتمام کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ تھوڑی سی تاکید حضرت حسین کی شہادت اور ان کے ایمان کے جذبے کو سننے کے لیے ہوئی ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اسی طرح کا تذکرہ بار بار مجھ سے کہا گیا تھا، مگر میں اس کو ٹالتے جا رہا تھا۔ اب بات دوستوں کا اصرار ہے تو اخبارات میں اعلان آ گیا، منصب میں صفحہ نمبر 2 پہ، سیاست اور اہتمام میں صفحہ نمبر 3 پہ ہمارا پروگرام کا اعلان آیا۔ ہمارے پتھرگٹی کے ایک دوست نے خود انہوں نے کہا کہ بیڈ بنا کے بھیجے، میں اخبارات میں ڈالتا ہوں۔ ہزاروں کا معاملہ تھا، انہوں نے اپنے جیب خاص سے اس کو اخباروں میں ڈالا۔ کل انشاءاللہ عصر کے بعد حضرت حسین رضی کا جو تفصیلیں آج سامنے آئی تھی، جو لوگ دور کے ہیں جن کو نہیں معلوم ہے، اخبارات کے اعلانات پڑھ کر آئیں گے۔ عصر سے لے کے مغرب تک انشاءاللہ حضرت حسین رضی کی شہادت اور کربلا کے عنوان پہ بات سامنے آئے گی۔ پھر اس میں 5-10 منٹ رفقت انگیز دعا ہوگی۔ اس کے بعد جو لوگ 10 محرم کا روزہ لیں گے، ہمارے اسی دوست کی طرف سے افطاری کا انتظام ہے، آپ حضرات بھی شریک ہوں۔ جو کچھ اور باتیں چھوٹ گئی ہے کل انشاءاللہ وہ سامنے آئے گی، اور چھٹی کا بھی دن ہوتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ساری امت کو عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور اہل بیت اطہار سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، آخرت میں ان کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔